الیہا، اگر اللہ نے تیری طرف القاء کیا، وگرنہ تو یہ ٹھکانہ نہ پکڑ سکتی اس کی طرف. پھر اللہ نے اس کو القاء کیا، کھاؤ پھل ہر قسم کے، فصلوں کی سبل ربی کی، اپنے رب کے راستوں پر چلتی رہو مطیع ہو کر. تو رکہو فی طلب المرعا، گھاس کی طلب کرنے کے اندر، چراگاہوں کے اندر. ذلولا مطیع کر دیے گئے تیرے لیے، ذلولن ضرور کی جمع حال ہے، یہ راستے تیرے لیے مسخر کر دیے گئے تیرے لیے، گراں نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. وَإِن تَوَعَّرَتْ، اگرچہ دور کیوں نہ ہو جائیں، راستے مشکل کیوں نہ ہوں، جتنے مشکل سے مشکل راستے ہوں یہ ان میں پہنچ بھی جاتی ہے، پھر وہاں سے واپس بھی آ جاتی ہے. وَإِن تَوَعَّرَتْ صَعُبَتْ، کیا ہو جائیں، مشکل ہو جائیں. ولا تذلی، یہ بھٹکتی نہیں ہے لوٹنے سے، اگرچہ دور ہو جائیں. بعد نے کہا یہ حال ہے ضمیر سے جو اسلوکی میں ہے، اسلوکی چلتی رہے اس حال میں کہ مطیع ہو. منقادۃ لما یراد، یخرج من بطونها، نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شراب مشروب، وہ شہد ہے مختلف الوان، اس کے اندر رنگ بھی مختلف ہے. فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے مختلف رنگ ہیں، کچھ کہتے ہیں سفید ہوتا ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، کوئی بالکل سرخ ہوتا ہے. من الوان الاصل، سبب اختلاف بھی کیا گیا. بعد نے کہا ہے یہ ان کے جو کھانے کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. بعد نے کہا ہے یہ مکھیوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے. ابیض جو ہوتا ہے یہ صغیر کا ہوتا ہے، اصفر جو ہوتا ہے کہل یعنی ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، اور احمر جو ہوتا ہے نا بوڑھا، جو ان میں سے ہو جائے نا تو اس میں سے یہ ہوتا ہے. مختلف رنگ ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے. من الاوجاع، سارے قسم کے دردوں اور تکلیفوں سے. بعد نے کہا بعض کے لیے جیسے دلالت کرے تنکیر شفاء، کچھ شفا ہے یک سب کے لیے جب اس کا دوسرے کے ساتھ ضمیمہ کیا جائے. اقول، میں کہتا ہوں وبدونہا، بغیر ملاوٹ کے بھی اس میں شفا ہو سکتی ہے، لیکن نیت کے ساتھ ہے، جس کا اعتقاد یہ ہے کہ اس میں شفا ہے. حضور نے حکم فرمایا من استطرق بطنہ، جس کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، جاری ہو گیا تھا. رواہ الشیخان، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو تفکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم، اور قدرت کی دلیل دیکھو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا کچھ بھی نہیں تھے. ثم یتوفاکم، پھر اللہ تمہیں وفات دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کیونکہ بسا اوقات آدمی اپنے سے خود تنگ ہو جاتا ہے، اتنے بوڑھے ہو گئے یا معذور ہو گئے جی، پھر کہتے ہیں یار میں مر ہی جاؤں. تو چلتے پھرتے جو چلے جاتے ہیں وہ خوشحالی سے چلے جاتے ہیں، بعد میں پھر لوگ بھی تنگ ہو جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، بعض ان میں سے وہ ہے جو تمہارے ارذل العمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، گھٹیا عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا. من الحرم والخرف، جو انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے، حرم کہتے ہیں اکثر کبر، اور خرف کہتے ہیں عقل کا خراب ہو جانا، وہ پھر بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا. ان کا دادا پڑا ہوا ہے، انہیں اویس اور زریس، بیچارے کو پتہ نہیں چلتا. میں ایک دفعہ گیا، وہ کھڑے تو بولا میں بیٹھا میں کسی، انہوں نے کہا اس کو پتہ نہیں چلتا. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جو علم کے بعد کچھ بھی نہ جانے. لیکن اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کے شکل من قرأ القرآن لم يسر بهذه الحالہ، جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس حالت میں نہیں ہوتا کہ منکم من يرد الى ارذل العمر. یہ حضور علیہ السلام نے بھی اپنی جو دعائیں فرمائی ان میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، کہ میں ارذل العمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اللہ میں اسے پناہ پکڑتا ہوں. لیکن جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ اس حالت تک نہیں پہنچتا. ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اپنی مخلوق کی تدبیر کو، قدرت والا ہے اوپر اس کے جو چاہتا ہے. صدق اللہ و صدق رسول